السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال وعلیکم یہ ہے السلام کہ اس ورحمۃ سمے اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اس سمے جو شادی کا ماحول چل رہا ہے، جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی میں کارڈ دیتے ہیں، اور کارڈ دینے کے بعد میں جب لوگ جاتے ہیں تو پھر لوگ ٹیبل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہے جی جسے نیوتونی کہتے ہیں لوگ، جو ہے تو یہ جی لین دین لینا دینا یہ کیسا ہے؟ آپ سفیر اللہ بھائی، آپ کہاں، یو پی سے؟ یو پی سے۔ آپ مائک بند کر لیجیے، ٹھیک ہے جی شیخ۔ شیخ، ان کا سوال میں تھوڑا واضح کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض ناظرین کو سمجھ میں نہ آیا ہو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شادیوں میں، چاہے لڑکی کی شادی ہو یا لڑکے کی شادی ہو، جی جب شادیوں میں جو حضرات مدعو ہوتے ہیں اور شرکت کے لیے آتے ہیں تو وہ کچھ رقم دیتے ہیں، جس کو نیوتونی کہتے ہیں۔ انہوں نے نیوتونی کا لفظ استعمال کیا تو میں سمجھ گیا وہ یو پی سے ہیں۔ جی تو کچھ رقم دیتے ہیں، کچھ لوگ دوسری چیزیں بھی ہدیہ تحفہ میں لاتے ہیں، جیسے لڑکی کی شادی ہے تو لڑکی کے لیے کوئی ہدیہ، کپڑا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لاتے ہیں۔ کچھ لوگ رقم دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، اس کے اندر کچھ رقم ہوتی ہے۔ اور باقاعدہ کہیں کہیں پر اس کا اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، یعنی لڑکا والا یا لڑکی والا جس کے گھر شادی ہے، باقاعدہ ٹیبل لگتا ہے، وہاں پہ ایک آدمی ذمہ دار کی حیثیت سے بیٹھا رہتا ہے تاکہ وہ وصول کر سکے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اس کو وصول کرتے ہیں تو باقاعدہ دینے والے کا نام لکھتے ہیں، اس نے کتنی رقم دیا ہے وہ بھی لکھتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ یہ جو رقم دی جاتی ہے یہ بطور ہدیہ ہے، بطور تحفہ ہے، اور کسی کو ہدیہ اور تحفہ دینا یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کار ثواب ہے۔ خاص طور سے ایسے موقع پر ہدیہ تحفہ دینا جہاں پر سامنے والا ضرورت مند بھی ہے۔ کئی سارے لوگ جن کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں وہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اس رقم سے ان کو اچھی خاصی مدد مل جاتی ہے۔ تو ہدیہ تحفہ دینا یہ اصلاً مشروع ہے، مستحب ہے، یہ کار ثواب ہے۔ لیکن یہ تو مسئلے کا ایک پہلو ہو گیا جو اصل پہلو ہے، لیکن یہ کبھی ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ ناجائز کب ہو سکتا ہے؟ ناجائز ہونے کی شکل یہ ہے کہ اس چیز کو اس طرح سے رواج بنا دیا جائے کہ جو ہدیہ دینے والا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر رغبت نہیں ہے، رضا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس طرح سے رواج بنا دیا گیا ہے کہ دعوت کھانے آنا ہے تو لفافہ دینا ہے، اگر دعوت کھانے آئے لفافہ نہیں دیے تو گویا کہ تم نے غلط کام کیا، تمہاری ناک کٹ گئی، تمہیں ملامت کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کئی سارے لوگ اپنی رضامندی سے نہیں دیتے ہیں۔ اور اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غیر مستطیع ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو کہیں دعوت کھانے جانے سے وہ بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، کیونکہ لفافہ دینے کی حیثیت نہیں ہے اس کی، اور وہاں تو لوگ لفافہ دے رہے ہیں۔ اگر اس نے لفافہ نہیں دیا تو اس کی ناک کٹ جائے گی، لوگ ملامت کریں گے۔ کئی سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ایسی اوچھی حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ بعد میں باقاعدہ محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ جو رجسٹر بنا رہے ہوتے ہیں نا، جب شادی ودی کی بھیڑ ختم ہو گئی اب اس کا محاسبہ کریں گے، فلانے آئے تھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، کیوں نہیں دیا بھائی؟ ہم تو تمہارے گھر گئے تھے، ہم نے دیا تھا، تم نے کیوں نہیں دیا؟ تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہے کہ اس کو اجباری بنا دیا جائے ہدیہ دینے کو، اور نہ دینے کو عیب کی بات سمجھا جائے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ولیموں کی دعوت کھانا چھوڑ دیں، تب ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اپنے ہاں جو صورتحال ہے، خاص طور سے وہ جہاں کی بات کر رہے ہیں یو پی میں، وہاں تقریباً یہی صورتحال ہے کہ سارے لوگوں کی بات تو نہیں کر سکتے، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بیشتر لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ اگر کوئی آدمی دعوت کھا کے چلا گیا، اس نے نہیں دیا لفافہ، تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، ملامت کیا جاتا ہے، قطع تعلقات کر لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کا مال آپ کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنی رضامندی کے ساتھ نہ دے۔ آپ نے اس کو دعوت پر اپنی رضامندی سے بلایا، اس لیے اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ اور اس ہدیہ اور تحفہ کو آپ کے سماج نے، آپ کے عرف نے
چلیے شیخ ان کا جواب کمپلیٹ ہوا. جی